یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں تبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ افسوس ہم نے یوزارسیف سے جا کے بات کیوں نہیں کی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے، اور دوسری یوزارسیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی؟ یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں، یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قید میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی؟ یوزارسیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتب کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یوزارسیف ایک ناتجربہ کار جوان ہے، وہ اپنے ان اقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ معبد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معبد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں، بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مستحکم نہ ہونے دیں۔ اگر ہوشیاری سے کام لیں تو ہم یوسف کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس کے لیے دو اہم شخصیات کی حمایت درکار ہوگی۔ یعنی کون؟ پہلی شخصیت تو ہورم ہوپ ہے، محافظ اعلیٰ، اور دوسری شخصیت بانوٹی، آمون ہوتب کی ماں۔ کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پہ منحصر ہے۔ اگر ہورم ہوپ اور بانوٹی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزارسیف کی شکست یقینی سمجھو۔ ضرور پر بینا روس، بینا روس، ہم آزاد ہو۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب یوزارسیف سے ملنا چاہیں گے۔ بالکل اچھی بات ہے، پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ جناب یوزارسیف آپ کی تلاش میں ہیں۔ میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں؟ مالک ابن زار۔ بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔ اچھا، ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔ بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ عالی جناب، مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں۔
क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाज़त देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ ज़रूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा, दुरूद पर नबी खुदा, कैसे हैं? तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग? मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम व पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसिफ। जनाब यूजारसिफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके क़ुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफ़ाफ हैं। आपका ज़ाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए।
ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दरूद बर फरमानते हुरम हूँ। क्या बात है आपू की? काहिन आज़म जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब एजार सिफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती हैं। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूसुफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ़ किया, खुदाबंद भी उन्हें माफ़ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बिना रूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बिना रूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आज़ाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजार सिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब हुरम हूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है।
درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخ ماہو. درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب ہورم ہوپ پر. آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے. اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے. کہیے میں حاضر خدمت ہوں. سپاس گزار ہوں. مجھے نہایت خوشی ہوئی. ایک بات سے بہت پریشان تھا، لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں. میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ یوزار سیف. جی ہاں یوزار سیف. ہاں وہی یوزار سیف. وہ بچپن ہی سے جب سے قصرے پوٹیفار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا. اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چوکے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے، اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو. ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے. میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار سیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں. جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا. جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں. معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا. البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزار سیف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون، اور نہ ہی آمون ہوتب. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے. شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو. البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہیں، اور یوزار سیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا. بہت خوب. اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے. لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا. لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں. معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا. ہاں یہ میں مانتا ہوں.
आली जनाब पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात से नुहा ने कही हैं जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युज़ारसीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो यह है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं, लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में
کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا، جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بیناروس نیمی صاحبو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خدا بند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک، آپ ٹھہریے۔ آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے۔ مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے۔ لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں، اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں۔ بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں۔
نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن. میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. بیناروس، ایک اہم خبر. ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آج آخماہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضا کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دائرۂ اختیارات کو محدود کروا دیں. انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرمانروا آمون ہوتب کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معزولی کا تقاضا کریں. میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ارادہ رکھتی ہیں. اچھی بات ہے، اب تم جاؤ. اطمینان رکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا. چلو اب تم جاؤ. تمہیں اسے معزول کرنا ہی ہوگا. لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا؟ یہ باعث ننگو آر ہے. ٹپس میں، خدائے آمون کے شہر میں، جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں، وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی ہوس ہوگی. یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بحران سے نجات دلا سکتے ہیں. وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہو نا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ ڈور ایک بیگانے کافر کو سونپنے پر مجبور ہیں. آخر تم ہورم ہوپ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزار سیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ وہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کرے؟ میں بھی ہورمہو کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے. ضمناً زاویرا کے قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا. وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار سیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.
آپ درست فرما رہی ہیں۔ اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزارسیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا۔ انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو۔ کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو۔ اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مند اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ درود بر عالی جناب یوزارسیف۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنتو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ درود بر بینروز۔ عالی جناب، کل ہورم ہوپ جناب اقمہو سے ملنے معبد گئے تھے، البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ اور آج جناب اقمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ بلا شبہ ان کا مقصد آخمہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپوپیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے، میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا۔ عالی جناب، آمون ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزارسیف کو یاد فرمایا ہے۔ بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے۔ جناب یوزارسیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ عالی جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود بر فرما روا اور بانو محترم۔ درود بر یوزارسیف حکیم۔ خوش آمدید یوزارسیف۔ آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا، اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا۔ جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی، کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا۔
مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں۔ تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں، اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے۔ فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا بلکہ ارادہ خداوندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی۔ کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا۔ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی۔ اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے۔ جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاشت زمین کا مالک قرار پائے گا۔ یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کے ضامن رہی ہیں، انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے۔ 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے۔ مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند۔ اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک، اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود ذخیرہ کر لے تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مردم مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے۔ ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے۔ یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے۔ کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزارسیف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے، اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے۔ شروع خداوند مردم مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا۔ میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے۔ در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی۔
اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ بھلا ہم اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں۔ تم بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے۔ بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر زمین کے بدلے۔ بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں، اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو۔ آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل کیوں نہیں، بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے۔ جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے، اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا، اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کہ قحط ہمیں برباد کر دے ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں۔ بہت خوب، بہت خوب، میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے اب تنگ آ چکے ہیں۔ صرف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔
जहाँ तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेश गोई युजार सीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युजार सीफ ने फरमानरवा के ख्वाब की पेश की है, बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युजार सीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन युजार सीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही युजार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर युजार सीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम युजार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युजार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युजार सीफ से
محافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرمان دے ہورمہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔ منصب عزیز مصر زیادہ بہتر ہے۔ کہیے کہ میرا تخت رواں آمادہ کریں، ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ دس تھیلیاں یعنی 1000 دیون، میرا خیال ہے کم نہیں ہے۔ اچھی قیمت ہے لیکن یوزارسیف جیسے کے لیے نہیں۔ میں اس کے 10 گنا زیادہ چاہتا ہوں، ورنہ آپ کسی اور کو اس کام پر مامور کر سکتے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، میرے پاس عالی جناب کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ پوتیفار، ہاں کچھ دیر پہلے اور تھوڑی دیر بعد ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ فی الحال ہاتھ روک لو۔ پہلے بھی میں قتل کے حق میں نہیں تھا، اب اس سے بہتر راہ مل گئی ہے۔ قتل کرنا آخری راستہ ہے۔ آج آمون ہوٹب کو پوتیفار کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، اور اگر یوزارسیف کے علاوہ کوئی اور ہوا تو انہوں نے یوزارسیف کی برطرفی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر یوزارسیف کا بطور جانشین انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یوزارسیف کا راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک ہم نہایت مجبور نہ ہو جائیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ نبی خدا کو باہر کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے؟ عالی جناب پوتیفار دنیا کو خیر بات کہہ کر راہی دیار غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار گزر گئے؟ جی ہاں علی جناب، آج ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ خدا اپنی رحمت پوتیفار پر نازل کرے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، میں ان کا احسان مند ہوں۔
انہوں نے میرے لیے کافی زحمات اٹھائیں۔ وہ نہایت بہادر سپہ سالار ہیں۔ جنگوں میں پوتیفار کے دستے راست رہے ہیں اور شکست سے ناآشنا ہیں۔ ان کی شجاعت و شہامت جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آمون ہوتب کو چاہیے کہ ہورمہب کو پوتیفار کا جانشین نامزد کرے۔ ہورمہب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ منتخب کیے جائیں گے۔ جناب آمون ہوتب کا جھکاؤ یوزارسیف کی طرف زیادہ ہے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔
میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خدا نے چاہا تو یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملوک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورمہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورمہوب آج کے بعد یوزار سیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔ چاہو نینیفر کو بلا کر لاؤ۔ جناب ہورمہوب، یہ سراسر ناانصافی ہے
जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है।